جزاک اللہ مولانا محترم۔ ابھی ہم تقریر سن رہے تھے مولانا محترم سے۔ اب صدارتی و اختتامی خطاب سے پہلے اب میں تمام ہمارے حاضرین کو بڑے ادب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سامنے آنے کی گزارش کرتا ہوں، تاکہ پیچھے بہت سارے لوگ ٹھہرے ہیں، اور جو ٹھہرے ہوئے حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ادھر ممبر کے قریب بہت ساری جگہ ہے، آپ وہاں بھی آ کر بیٹھیں۔ اب ہمارا اس جلسے کی آخری کڑی ہے، جس کا صدارتی و اختتامی خطاب کریں گے ہمارے مہمان مقرر مولانا محترم محمد آصف الدین صاحب بیدر، جو مجلس شورا کے کرناٹک کے ممبر ہیں۔ ان کا عنوان ہے سال نو کا پیغام، ہجرت و شہادت کے نام۔ میں محترم کو اس شعر کے ذریعے سے دعوت دیتا ہوں: آج بھی اہل وفا کے ساتھ وہی ہوتا ہے، آج بھی اہل وفا کے ساتھ وہی ہوتا ہے، کل جو کربل میں ہوا ابن علی کے ساتھ۔ وہ سر تو ایک فتح مبین حیات ہے، وہ سر تو ایک فتح مبین حیات ہے، جو کٹ گیا ہو پیش ستم گر جھکا نہ ہو۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شاعراؤں کی کٹی ہے پر سر میدان پر جھکی تو نہیں۔ میں مولانا محترم محمد آصف الدین صاحب بیدر کو صدارتی و اختتامی خطاب کے لیے بڑے ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ سال نو کا پیغام، ہجرت و شہادت کے نام۔ الحمدللہ وکفیٰ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ محترم مولانا عبدالسلام قاسمی صاحب، محترم مولانا عباس ندوی صاحب، محترم حافظ و قاری جناب فرخندہ صاحب، اور اس جلسے کے آرگنائزر جماعت اسلامی ہند بسوا کلیان کے امیر مقامی اسلم جناب صاحب، اور جامع مسجد کمیٹی کے صدر جناب مشتاق صاحب، کنوینر صاحب، بزرگوں اور معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسوا کلیان کے معزز شہریان، 10 محرم 1447 ہجری کے یادگار موقع عاشورے کے موقع پر جمع ہیں۔ میں آپ تمام کو اسلامی سال کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ شعر اپنی گفتگو کے آغاز میں رکھنا چاہتا ہوں: یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ محترم سامعین، میں اپنی گفتگو
کو چند حصوں میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلا پارٹ ہے ہجرت۔ یہ ہجرت یہاں ہمارے سامنے بات آئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سیرت النبی کا وہ تاریخی موقع ہے اور واقعہ ہے جو ایک انقلابی ہے، جو ایک حرکیاتی ہے، جو ایک مارکیبل ہے، جو ایک یادگار ہے، جسے امت مسلمہ ہی نہیں، دنیا نہیں بھلا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے 17 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 7 سال بعد، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی صحابہ کے ساتھ آپ کی مجالس ہوا کرتی، تو آپ نے ایک تجویز کے لیے مجلس بلائی، مشورے کے لیے۔ وہ یہ کہ اس دور میں عیسائیوں کا کیلنڈر جاری تھا اور رومیوں کا کیلنڈر جاری تھا، اور دیگر کیلنڈر بھی تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ اسلامی کیلنڈر اور اس کی پیمائش کا بھی کوئی شکل نکلنی چاہیے۔ اس کے پس منظر میں ایک دو واقعات ہیں، مقدمات ہیں۔ ایک مشہور واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک قرض خواہ اور ایک قرض دینے والا اور ایک قرض لینے والا دونوں آپس میں جھگڑے، اور قرض خواہ نے قرض جس نے دیا تھا اس نے کہا کہ مجھے گزشتہ شعبان میں انہیں میرا قرض دے دینا تھا، ابھی تک انہوں نے نہیں دیا، جبکہ وہ بیت گیا۔ اور جو قرض لیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بات ایسی نہیں ہے، آئندہ جو شعبان ہے تب دینا ہے مجھے۔ یہ اور اس طرح کے کچھ تاریخ نوٹ کرنے اور تاریخ کے لیے عدالت میں مقدمات آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ جو اسلامی کیلنڈر کی ہونی چاہیے اس کے لیے مشورہ طلب کیا۔ مشورے میں ایک رائے جو آئی وہ یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کاؤنٹ کیا جائے، اور امیر المومنین کی خواہش بھی یہی تھی، لیکن علم و فہم اور درک رکھنے والے صحابہ کی اکثریت نے کہا کہ اس سے ایک اہم واقعہ ہے، پیدائش کا واقعہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم واقعہ ہجرت النبی کا ہے، اور یہ ایک لینڈ مارک ہے، یہ ایک انقلابی واقعہ ہے، یہ ایک حرکیاتی واقعہ ہے، اور یہ ایک جنکشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اقامت دین کے پروسیس کا اور اسلامی تحریک کا ایک اہم مرحلہ ہے، جو ایک مکی دور کو اپنے پیچھے 13 سالہ چھوڑتا ہے اور اپنے ایک شاندار مستقبل 10 سالہ مدنی دور کی تاریخ رسم کرتا ہے۔ تو ہم ہجرت کے واقعے کو ایک لینڈ مارک بنائیں، ایک یادگار بنائیں، جو ایک حقیقت میں ایک انقلابی گئے، حرکیاتی گئے، اور یہیں سے ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں۔ اس تجویز کو، اس مشورے کو سب نے قبول کیا،
اور متفقہ طور پر وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ محترم حضرات، اسلامی کیلنڈر صرف ایک سولار کیلنڈر کے مقابل میں ایک لونار کیلنڈر نہیں ہے، ایک کرسچنوں کے کیلنڈر کے مقابلے میں ایک مسلمانوں کا کیلنڈر نہیں ہے۔ یہ جہاں کیلنڈر ہے وہیں یہ ایک نظریے کی بنیاد پر ایک نظام کے قیام کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو نظریہ 13 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیش کرے اور چند نفوس نے اسے قبول کیا اور ان کے لیے وہاں رہنے کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان مٹھی بھر صحابہ کو لے کر مدینہ کو ہجرت کیے اور مدینے میں آ کر یہ اسلامی موومنٹ اپنے ایک الگ انقلابی اور ایک افینسیو اور ایک اقدامی پوزیشن میں آ گیا۔ یہ موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اسلامی جماعت کے لیے دفاعی پوزیشن، ڈیفینسیو پوزیشن سے افینسیو اور اقدامی پوزیشن میں آنے کا موقع تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پورا عرب ایک ہو کر اس چھوٹی سی جماعت کو اور اس آواز کو اور اس دعوے اور اس کلمے کو مٹانا چاہتے تھے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے نبی اور مسلمانوں کے ذریعے اس پیغام کو پورا کرے، اس لیے آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا۔ ہجرت مدینہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر دین کے نفاذ اور مکمل نظام دین کے قیام کا مہینہ ہے، اور اس اسلامی نظام کے جو مختلف شعبے ہیں، شعبہ ہے حیات جس میں معاشی گئے، جس میں سماجی گئے، جس میں آئلی گئے، جس میں سیاسی گئے، ان تمام شعبوں کی الگ الگ یونٹیں اور الگ الگ شعبے قائم کر کے دکھا دیے اور بتا دیے گئے۔ اسی لیے اس تاریخی مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں کوٹ کیا ہے، اور نبی کے اس بات کو پسند کر لیا جو نبی نے دعا کے طور پر اپنے رب سے مکہ چھوڑتے ہوئے مدینے کی طرف رخ کیا۔ ربی ادخلنی مدخل صدقوں واخرجنی مخرج صدقوں وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یاد کرو وہ موقع جب نبی رات کے اندھیرے میں چھپ کر نکل رہے تھے، یاد کرو وہ مرحلہ جب نبی سیدھے راستے کے بجائے الٹے راستے اور غیر معروف راستے سے جا رہے تھے، یاد کرو وہ موقع جب نبی اور ان کے ساتھ صرف اکیلے ساتھی حضرت ابابکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جو ڈرتے ہوئے چھپتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے میرے رب مجھے مکے سے نکال تو کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، مادیت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف للہیت اور صداقت کی بنیاد پر نکال۔ ربی اخرجنی، مجھے نکال صدقوں، صدق کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، وادخلنی، اور مجھے جہاں داخل کر رکھا ہے وہ داخلہ بھی میری کوئی مادی بنیاد نہیں بلکہ اس کی بنیاد بھی صداقت اور حقانیت کو۔ پھر اس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ آیت ختم ہوتی ہے وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے رب مجھے ایک زبردست اقتدار کے ذریعے سے میری تائید و نصرت فرما، میری مدد فرما، اور مجھے پورا امید ہے کہ تو مجھے اکیلے نہیں چھوڑے گا، ہم دو نہیں رہیں گے۔
تو میری اقتدار کے ذریعے مدد کرے گا اور اس سیاسی اقتدار کے ذریعے میں تیرے نظام کو اس دنیا میں قائم کروں گا۔ صرف 10 سال کے اندر، صرف 10 سال کے اندر ایک نظام، ایک نظریے، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اپنے پورے شعبوں کے ساتھ، پورے آب و تاب کے ساتھ اس زمین کے اوپر قائم و نافذ اور جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ کوئی آسان کام نہیں تھا، کوئی زور زبردستی یہ کام نہیں کیا گیا۔ لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدلا گیا، لوگوں کے دیکھنے کے نقطہ نظر کو بدلا گیا، لوگوں کی پسند اور ناپسند کو بدلا گیا، لوگوں کی فلاح و خسران کے پیمانوں کو بدلا گیا، لوگوں کے باطل کو بدلا گیا، ان کے ظاہر کو بدلا گیا، فرد کو بدلا گیا، معاشرے کو بدلا گیا، ان کے سماجی اور خاندانی زندگیوں کو بدلا گیا، ان کے تعلیمی اور معاشی شعبے کو بدلا گیا، ان کی عادتوں کو بدلا گیا، پھر ان کے سیاسی نظام کو بدلا گیا۔ اور اس حال میں آپ جب دنیا سے جا رہے تھے تو 1,40,000 سے زائد یا 24,000 سے زائد صحابہ کا مجموعہ آپ کے سامنے تھا۔ محترم حضرات، یہ ہے اصل ہجرت اور ہجرت کی حقیقت اور اسلامی کیلنڈر کی حقیقت۔ اب اتنی وضاحت سننے کے بعد پھر میں آپ کو ایک مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اب آپ اس مبارکباد کو دل سے قبول فرمائیے اور ایک دوسرے کو دل سے مبارکباد دیجئے کہ نیا سال مبارک ہو، کیونکہ اس نئے سال کے پیچھے اتنی تاریخ ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، میری دوسری بات وہ شہادت ہے۔ ظاہر ہے مولانا نے اس پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ شہادت گواہی ہے، قولی گواہی ہے، عملی گواہی ہے، قربانیوں کے ذریعے گواہی ہے، مال کے ذریعے گواہی ہے، بالآخر اپنی جان دے کر اللہ کی راہ میں گواہ دینا ہے کہ میں اللہ کے دین کا سپاہی ہوں۔ میں ایسا سپاہی ہوں، اگر میرے سامنے چیلنجز آئیں تو میں جھک نہیں سکتا، میں کٹ سکتا ہوں، میں جھکا سکتا ہوں، اور جھکانے کے لیے میں اپنا سر دے سکتا ہوں۔ یہاں ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ عموماً شہادت اور عاشورہ کی بات آتے ہی لوگ شہادت حسین کی طرف مقررین کا رخ مڑ جاتا ہے۔ بلا شبہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا تذکرہ میں ضرور کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے وہ شہدائے کربلا امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیسی تھی، ان کی تعلیم تربیت کیسی ہوئی، وہ کیسے ڈھالے گئے اور سنوارے گئے کہ اس مقام تک پہنچے کہ دنیا انہیں یاد رکھتی ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم غم تو مناتے ہیں، ہم ان کی شہادت پر غمگین ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن عالمی دور، عالمی حالات، ملکی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے کئی حسین کی آج ہمارے ملک کو اور عالم کو ضرورت ہے۔ تو کیا یہ حسین ایسے ہی بن گئے تھے؟ کیا یہ حسن حسین ایسے ہی ڈھل گئے تھے؟ میں مختصر کوئکلی آپ کو بتانا چاہوں گا
کہ یہ کیسے پاک باز ماں باپ کی گودوں میں پلے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ اسلام قبول کرنے والے 5 لوگوں میں جو سب سے کم عمر تھے وہ حضرت علی تھے۔ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ 12 سال کا بچہ، کیا اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن اس کو اتنی دلچسپی اور اتنا انٹرسٹ اور اتنا اس کے اندر جوش اور جذبہ تھا کہ میرے بڑے چچا زاد بھائی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رکھے گئے تو یہ بات سچی ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت علی کے متعلق جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں وَأَغْزَاهُمْ علی، یعنی علی وہ ہیں جو قضات میں سب سے اول ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو خطیب ہر جمعہ میں دہراتا ہے۔ علی وہ ہیں جو صرف ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کے بعد 1-2 سال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعوت کی تھی، اس دعوت کو ارینج کیا، اور اس دعوت میں جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا تعارف کرایا اور اسلام کی دعوت پیش کی، اور یہ سب سے کہا کہ میرا کون ساتھ دیں گے، میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ، میرے وطن کے لوگ میرا ساتھ دیں۔ آپ سب جانتے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے تھے وہ سب اپنے چہروں کو نیچے کر لیے، جوان بھی نیچے کر لیے۔ اس مجلس میں سے ایک آواز بھی نہیں آئی۔ ایک بچہ اٹھتا ہے جو دبلا پتلا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آشوب چشم یعنی آنکھوں کی بیماری اسے ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ ہے حیدر علی، نہ صرف مانا زبانی باتیں نہیں کرے بلکہ کہا کہ عملاً میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہے جگر، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچئے، ان حالات میں رکھ کر سوچئے، آج کے حالات میں سوچئے۔ تحریکات اسلامی نعرہ لگا رکھی گئیں، جماعت اسلامی قائم ہوئے 77 سال ہو گئے، اور وہ کھڑی گئے آپ کے سامنے اقامت دین کے لیے، اور کہہ رکھی گئے کہ ہم آپ اس تحریک میں شامل ہو کر اللہ کے انبیاء اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا وہ فرض ادا کیجئے۔ تقریر تو سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ جماعت اسلامی اچھی ہے، عملاً کتنے لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نوجوان آتے ہیں تو اس مجلس میں بھی شاید یہی سمجھا گیا ہوگا کہ ارے 12 سال کے بیمار بچہ جس کی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں، یہ بچہ کا ساتھ دینا بھی کوئی ساتھ دینا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کوئی ساتھی نہیں دیا۔ تو ہمارے زیرک اہل علم دانشور یہ سمجھتے ہوں گے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ چند نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے رہنے سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ کی برکت ہوگی، اور ان نوجوانوں کے ذریعے انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی۔ جس طرح علی نے یہ گواہی دی پوری زندگی میں کہ علی فاتح خیبر رہے، اور علی ہر معرکے میں آگے رہے، اور علی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن کر شہید ہو گئے۔ یہ ہے شہادت کا میسیج۔ کیا اس میسیج کو آپ قبول کرنے تیار ہیں؟ کیا اس پیغام کو آپ یہاں سے اپنے گھروں میں لے جانے تیار ہیں؟ کیا اس کو آپ اپنی اور اپنی جنریشنوں اور اپنے خاندانوں میں منتقل کرنے کے لیے آمادہ ہیں؟
ایسے باپ کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا، ایک خاص دلچسپ بات آپ کے بھی مطالعے میں ہوگی لیکن کم لوگ جانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے، یعنی مدینہ آنے کے بعد 4 سال کے بعد، اور بڑے بھائی 1-1.5 سال پہلے 3 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت حسن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ 7 سال کے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کو بخار اور آپ کو مرض آ گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاص طور سے بیٹی فاطمہ ساتھ رہتی۔ آپ نے کہا، بیٹی تم سب سے پہلے مجھ سے ملوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور تاریخ اسلام بتاتی ہے صرف 6 مہینے میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو، صرف 6 مہینے میں۔ تو حضرت حسن حسین کی عمر کیا تھی؟ 7.5 سال 8.5 سال کے تھے۔ اب یہاں آپ اس نقطے پر غور کیجئے کہ 7.5 سال اور 8.5 سال کے بچوں کو بچے ہیں جنہوں نے ماں کو کھو دیا ہے، باپ نے کیسی تربیت کی ہوگی، اور نانا بھی جب وہ 7 سال کے 8 سال کے ہو گئے تو 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہاں ہم کہتے ہیں اور بچوں کی تربیت عورتوں کے حوالے، میرا کام خالی کمانا ہے، کماؤ جوتے کھاؤ، بعد میں کماؤ جائیداداں بناؤ، اس کے بعد عدالتوں کو جاؤ، کماؤ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو۔ حیدرآباد کے کئی دواخانوں میں مسلمان پڑا ہوا ہے۔ ایک واقعہ مجھے لرزا دیا، جب بچے کمانے کے لیے باہر گئے، باپ دواخانے میں گئے، تو کام کرنے والی سے پوچھا گیا، بچے آ کر پوچھ رہے مرنے کے بعد کیا بول رہے تھے ابا؟ ملمہ ملمہ بول رہے تھے۔ بھائیو، اگر ہم اپنے دوست ہیں، ہم دانشور ہیں، تو اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کیجیے۔ اور یہ بلیمنگ گیم، یعنی ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ڈھکل دینے کا جو گیم گئے، یہ گیم کھیلنا چھوڑ دیجئے۔ بہت کھیلے اب تک گیماں، بیوی کو ڈرا لیے، یہ تیرا کام ہے۔ کیسا سنبھالے ہوں گے حضرت علی 7.5 سال اور 8.5 سال کے حسن اور حسین کو؟ یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین، ایسے زبردست بچے جو حافظ قرآن ہیں، جو عالم دین ہیں، جو بڑا درک رکھتے ہیں، پورے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، دل بڑے نرم دل ہیں، رات میں شب گزاری کرتے ہیں، بڑے فیاض ہیں، تو آپ نے کہا، بڑی اہم بات کہی، اور حضرت علی بڑے ذہین تھے۔ آپ نے کہا، میرے بچے جب رینگتے تھے تو میں ان کے ساتھ رینگتا تھا، جب وہ دوڑتے تھے تو میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا، اور جب وہ جوان ہو گئے تو معاملات میں مشورے میں ان کو شامل کرتا تھا۔ آندھے بیٹی اور بیٹے کا جھگڑا، کیا بیٹے کو شامل کرتے ہیں مشورے میں؟ جائیداد کا جھگڑا آندھے کتنا بیٹے سے چھپاتے ہیں؟ بیٹا دور اس لیے گئے کہ آپ چھپاتے ہیں اور مشورہ نہیں کرتے، اس کو بچہ سمجھتے ہیں،
بے شک وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا بچہ ہے، لیکن وہ جوان ہو چکا ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں میرے بچوں کو میں اس لیے ایسا بنایا کہ وہ جب جوان ہو گئے تو معاملات میں انہیں شامل رکھا، مشورہ کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر حضرت علی کی شہادت تک تقریباً 8 سال پرفتن دور گزرا۔ اس میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، ان سب میں باپ کے ساتھ رہے۔ کیا آج کوئی بیٹا میدان میں ہمارے ساتھ چلنے تیار ہے؟ ہم خود نہیں لاتے، وہاں چھوڑ کے جا، بولتے تیرا کیا کام ہے؟ رے میرا کام ہے، تو جا کاروبار کر۔ محترم حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی بڑے ذہین تھے، بڑے فریس اور فتین تھے۔ میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے حضرت فاطمہ کی طرف آتا ہوں، جن کا حضور سے 6 مہینے میں انتقال ہو گیا، اور حضور نے پہلے بتا دیا تھا۔ وہ بڑی صاحب فضیلت تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں 5 عورتوں کو اللہ نے فضیلت دی، جن کا 2 عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں 29ویں پارے میں سورہ ملک کے دوسرے رکوع میں ہے۔ ایک ہے حضرت مریم علیہ السلام، اور ایک ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام اس لیے فضیلت والی گئیں، ان سے جو امتحان لیا گیا، بغیر شوہر کے بچہ، اب سماج کیا بولیں گا، اور اللہ کے حکم سے حمل لے کے جانا شہر میں۔ اندازہ کیجئے آپ، جو بولنا تھا بولے، وہ قرآن میں ہے۔ یہ کیا کر دی ماں؟ ایسا کیسا بڑا پاپ کر دی تو اور تیرے باپ اور تیرے باپ کا خاندان، ماں کا خاندان شریف تھے۔ اللہ تعالیٰ بولے صبر کرو مریم، اس سے بڑا اور کڑا امتحان میں نے کسی عورت سے زمین پر نہیں لیا۔ دعا کرے کہ اللہ بیٹا دے دے۔ اللہ نے آپ کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو العزم پیغمبر بنائے، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ یہ جو یہود و نصارہ تباہی مچا رکھے ہیں، یہ پوری دنیا کو کیپچر کرنے کی کوشش قیامت سے پہلے کریں گے۔ کانا دجال ان کا لیڈر ہوگا۔ اس کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، اور کہاں بھیجیں گے؟ سیریا یعنی شام کا کیپٹل دمشق کی جامع مسجد میں بھیجیں گے۔ کب بھیجیں گے؟ قیامت کے قریب، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، وہ جامع مسجد دمشق میں داخل ہوں گے، اور ان کو لوگ پہچان کر جو امامت کے لیے آگے بڑھے ہیں پیچھے ہٹیں گے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں، جس امام کے لیے اقامت دی گئی ہے وہی امام امامت کرے، اور میری حیثیت نبی کی نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کا ایک امتی ہوں، اور میں مصلح ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ہر کچے پکے گھر میں اسلام کو پہنچائیں گے، کانا دجال اور اس کی ٹیم کو ختم کریں گے، یہودیوں کو پتھروں سے لہو لہان کریں گے، غرقت ایک درخت ہے، اس کے پیچھے وہ پناہ لے گا، اور وہ غرقت کا درخت کہے گا کہ دیکھو آؤ مسلمانوں، یہاں یہودی پناہ لیا، اس کو مارو۔ یہ سب احادیث کا مفہوم ہے۔ بہرحال
میں پھر بیک آتا ہوں. حضرت 3 عورتیں جنہیں فضیلت حدیث میں بتائی گئی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری خاتون فرعون کی بیوی آسیہ ہیں. آپ جا کر گھر میں ضرور سنائیے, یہ ان کے حوصلوں کو بلند کیجئے. کیوں ہیں میخوں والے فرعون کی بیوی, جس نے ایمان لایا موسیٰ پر تو اس نے ہاتھ پاؤں لٹا کر میخیں گاڑ دیتا تھا, کیلے مارتا تھا, اور یہ ثابت قدم رہتے ہوئے اپنی شہادت دے دی. تیسری عورت حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں. کیوں گئیں؟ تاجر تھیں, دولت تھی, رشتہ بھیجا. رشتہ ہونے کے بعد جب آپ کا دل تجارت میں نہیں لگ رہا تھا, کہا کہ اے میرے سرتاج, آپ پیسے کی فکر مت کیجئے, آپ کا دل جیسا لگتا ہے, جہاں لگتا ہے, آپ غار حرا میں رہیے, میں آپ کا ٹفن پہنچاؤں گی, میں ساری زندگی کے اخراجات دیکھوں گی. پھر نبی بنائے جانے کے بعد ڈھارس بناتی گئیں کہ سماج کو اور شہر کو آپ کی ضرورت ہے, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ پریشان نہ ہوں. کچھ بڑی خوشخبری ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی خاتون اماں عائشہ ہیں, جن سے دین عمر چھوٹی رہنے کی وجہ سے سب سے زیادہ احادیث اور پرائیویٹ لائف, کمرے کی اور بیڈ روم کی باتیں تک پورے احادیث حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. بڑی عالمہ و فاضلہ تھیں. ان کی بھی بڑی یہ ہے, 7 آسمانوں پر ان کی توبہ قبول کی گئی, اور ان کی برات کا اعلان واقعہ افق جب یہودیوں منافقین نے لگایا تھا آپ پر اوپر بہتان, اس بہتان کو 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ عائشہ پاک دامن گئیں, اور یہ بہتان لگانے والے تمہارے دشمن گئیں, تم کو اور تمہارے گھر میں پھوٹ ڈالنا چاہتے گئے اور تمہاری تحریک کو توڑنا چاہتے گئے. مسلمانوں ان کی چکر میں مت آؤ, ان سے ہوشیار رہو, یہ پکے منافق ہیں. 28ویں پارے کی دوسری سورت سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ہی قطعی جھوٹے گئے. چوتھی خاتون, چوتھی اور 5ویں خاتون آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر, اتنی محبت تھی, جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جس مجلس میں, لوگ فوری ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے. احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احترام میں کسی کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا, اور کہتے کہ بادشاہوں کی طرح میرے سامنے تم مت کھڑے رہو, اور سنو مجھ سے کوئی تم شر کی امید نہیں رکھتے نا. بادشاہوں سے, منسٹروں سے ڈر کے کھڑے رہتے ہیں, بہت بد اخلاق اور غرور میں چور رہتے ہیں. یہ لیڈراں بعد میں ہمارے کو کاٹ دیتے ہیں, دشمنی پکڑتے ہیں, اس کے واسطے ڈر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں اللہ کا نبی ہوں, سب سے زیادہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ بادشاہوں کے سامنے جیسے کھڑے ہوتے ہیں لوگ, تم کھڑے رہو. لیکن خاص بات یہ ہے, جب بیٹی فاطمہ گھر کو آتی تو حدیث میں آتا ہے آپ اور بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتے. کھڑے ہوتے, کہتے بیٹی فاطمہ السلام علیکم آئیے, اور بڑے شکر کے ساتھ کہتے کہ میں بیٹیوں والا باپ ہوں. ایسی بیٹی کے وطن سے حسن حسین بنے. یہ بیٹی بڑی نڈر, بڑی بے باک اور بہادر تھیں.
آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے. مکے میں ہیں, آپ کی عمر 5-6 سال ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں, لوگ آپ کو مارتے ہیں, اور پھر آپ کی نعوذ باللہ آپ کو ستانے کے لیے اونٹ کی اجڑی لا کر 2-4 آدمی پورا پوٹلی اس کی پکڑ کے لا کے آپ سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر ڈال دیتے. اندازہ کیجئے بکرے کی اوجھ کتنی رہتی ہے, بڑے جانور کی اوجھ کتنی رہتی ہے, اس سے بڑا جانور اونٹ ہے, اس کی اوجھ کا حال کیا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر لا کے ڈال دیتی ہیں. پوری گندگی الگ پھیلتی ہے, وزن الگ. جب آپ کو معلوم ہوتا ہے, بڑی بے قراری اور بے چینی سے دوڑتے بھاگتے کعبۃ اللہ میں آ جاتی ہیں, باپ کے پیٹھ پہ سے اوجڑی کو ہٹاتی ہیں, صاف کرتی ہیں, ابا کو سمجھاتی ہیں, اور ڈالنے والوں کو برا بھلا کہتی ہیں اور ڈانٹتی ہیں. ایسی نیڈر, ایسی بہادر 6 اور 5 سال کی بچی جس کا نام دنیا فاطمۃ الزہرا بطول کے نام سے جانتی ہے, ان کے بطن سے پیدا ہوئے حسن اور حسین ہیں. یہ حسن حسین, اب میں اپنی تیسری بات پر آتا ہوں. خلافت راشدہ 30 سال تک رہی, اور اس 30 سال میں 4 صحابہ ہیں, لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت جب ہوئی تو تیسرے دن آپ کا انتقال ہوا. جب آپ پر ابن ملجم نے فجر کی نماز سے پہلے آپ گھر سے نکلتے تھے تو راستے میں تاک کر مارا, تو تیسرے دن آپ کا انتقال ہوا. تو انتقال سے پہلے کیبنٹ والوں نے پوچھا کیا آپ کے بڑے بیٹے حسن کو امیر بنا لینا کیا آپ کے بعد. آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خلیفہ بنا لو, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہ بناؤ, نہ میں حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں. میں تمہیں اسی طرح چھوڑتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو چھوڑا تھا, اور یہ نہیں کہا تھا کہ تم کس کو بناؤ اور کس کو نہ بناؤ. ہمیشہ سیاست بہت نازک رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کو ہوا, 3 دن تک آپ کی تجہیز و تدفین نہیں ہوئی. 3 دن تک آپ کے قائم مقام یا خلیفہ کے لیے میٹنگیں ہوتے رہیں. مکے والے الگ کرتے رہے, مدینے والے الگ کرتے رہے, انصار الگ کرتے رہے, مہاجرین الگ کرتے رہے. وہاں پر ایک شریر آدمی داخل وہیں سے ہوا تھا, اس نے اہل بیت کی لے کر میٹنگیں الگ کرنا شروع کرا دیں. اور رسول اللہ کا یہ حکم تھا کہ جب تک خلیفہ کا تقرر نہ ہو میری تدفین نہیں ہونا. کتنا نازک مسئلہ ہے, آپ اندازہ کیجئے. اور یہ عین عبادت ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی نے کہا کہ نہیں میں چھوڑ رہا ہوں. آپ شہید ہو گئے تو لوگوں نے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 6 مہینے آپ خلیفہ رکھے. عراق کے گورنر جن کا پہلے سے حضرت عثمان حضرت علی کے زمانے سے جنگ جمل جنگ صفین سے لڑائیوں میں وہ شامل تھے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی صحابی رسول لیکن بڑے سیاسی اور بڑے دانشمند تھے. حضرت علی جب بیعت کیے اور ان سے کہا گیا امیر معاویہ سے کہ آپ بھی بیعت کرو, تو امیر معاویہ نے کہا تھا کہ حضرت علی, اے علی میں تم سے پہلے یہ جواب چاہتا ہوں کہ عثمان غنی کے شہادت کا
تم قصاص پہلے لیو, اس کے بعد میں بیعت کرتا ہوں. کتنا کمپلیکیٹڈ وہاں بنا دیا گیا تھا, آپ اندازہ کیجیے. کیسا سوال امیر معاویہ نے ڈال دیا تھا, حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ تم پہلے لیو, اس کے بعد میرے کو بیعت کرو بولو. بہرحال 6 مہینے کے بعد امیر معاویہ آئے. فتنے بہت بڑھ گئے تھے, بد امنی پھیل گئی تھی, اور حضرت حسن سے کہا کہ تم نہیں سنبھال سکتے, میرے کو چارج دے دیو. حضرت حسن نرم تھے, اور اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت یہ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے, سب کے سامنے کہا تھا, میرا یہ بیٹا امت کو جوڑے گا, امت کا شیرازہ بکھرے ہوا رہے گا, تو میرا یہ بیٹا یعنی حضرت حسن پوری امت کو جوڑے گا. آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے, امیر معاویہ کی خلافت کو مان لیا. امیر معاویہ کی خلافت 20 سال تک رہی, اور اس سال کو تاریخ اسلام میں عام الجماعت کہا جاتا ہے. یعنی مسلمانوں میں جو انتشار چلا آ رہا تھا, کئی صحابہ اور حفاظ اور علماء شہید ہوئے تھے, اس انتشار اور فتنوں کو ختم کرنے کا سال, اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا سال, اور اس کا ذریعہ بنے حضرت حسن رضی اللہ. یہ ناگواری گزری حضرت حسین کو بھی, تو حضرت حسین کو حضرت حسن نے کہا کہ میرے بھائی, میں جن باتوں کو دیکھ رہا ہوں اور جان رہا ہوں, جانتا ہوں, تم نہیں جانتے, لہٰذا تم اس فیصلے کو قبول کر لو. تو بڑے بھائی کے بولنے پر امیر معاویہ کی خلافت کو انہوں نے بھی قبول کر لیا. اب 20 سال کے بعد یہ جاتے ہوئے انہوں نے نامزد کر دیا. اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, چٹھی آ چکی ہے. وہاں جو شہادت ہوئی, جو آپ مدینے سے مکہ آئے, مکے سے کوفہ والے بلائے کوفہ آئے, کوفہ کے والی کوفہ ابن زیاد یعنی ڈی سی سمجھیے وہاں کے, اس نے 4000 فوجیوں کو لے کر 72 لوگوں کو فورس کیا. 4000 ایک طرف, 72 ایک طرف, کوئی مقابلہ ہو سکتا. بالآخر آپ کی شہادت. میں اپنی بات اختتام پر لے جاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات لانا چاہوں گا کہ شہادت کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم نہ ظلم سہیں نہ ظلم کریں. شہادت کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم مظلومین کے ساتھ رہیں اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں. شہادت کا میسیج یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ہم مستضعفین, قرآن کہتا ہے پورے انبیاء کرام مستضعفین جو دبا کر رکھے گئے ہیں, جن کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے, جن کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں, ہم ان کی آواز بنیں اور ہم ان کو حقوق دلانے کا ذریعہ بنیں. کیا یہ ممکن ہے اکیلے؟ کیا یہ ممکن ہے چند نوجوانوں سے؟ بگاڑ کتنا بڑا ہے, اور جو ظالم ہے کتنا طاقتور ہے. قرآن کہتا ہے یہ مستکبرین ہیں, یعنی یہ بڑے بننے والے لوگوں کو دبائے رکھے گئے, ان کے اندر غرور ہے, یہ دنیا کی بڑی طاقت ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم شکتی ہیں, ہمارے پاس ووٹ بینک ہے, ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ اتنے ممالک ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. لیکن عالمی سطح پر آپ نے ابھی گزشتہ مہینے دیکھا کہ جن کے یہ دعوے تھے ظالموں کے, اس زمین کے اوپر, اس آسمان کے نیچے سرٹیفائیڈ ظالم اسرائیل ہے,
دنیا کے پورے ممالک مانتے گئے کہ یہ عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر گئے، اسے ہٹنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یہ غزہ اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر آئے دن ظلم ڈھا رکھا گئے، تو ایران نے اسے بتا دیا کہ تو ان مظلوموں میں غزہ میں کر سکتا ہے تو تل ابیب اور حیفا کو ایران بھی غزہ بنا سکتا ہے۔ اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ بہرحال یہ لڑائی شروع سے ہے اور یہ لڑائی دنیا ختم ہونے تک رہے گی۔ ایران کی 100 سالہ تاریخ ہے۔ اس کے روح رواں ڈاکٹر علی شریعتی گئے جو فرانس پیرس سے پی ایچ ڈی گئے ریلیجیس سوشالوجی میں۔ یہ 67 سے 77 تک انہیں 10 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ اصل انقلابی لیڈر یہ رائٹر ہیں۔ ان کا 2 قول مشہور ہیں، ایک یہ کہ دین کو ایران نے مذہب کے طور پر نہیں بلکہ ایک انقلابی نظریے اور نظام کے طور پر اختیار کیا ہے، اور مسلمانوں کو بتایا کہ ہم شیعہ سنی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا دشمن امریکہ اور اسرائیل ہے۔ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل۔ اور ان کا دوسرا قول یہ تھا، ذرا غور سے سنیے، دوسرا قول یہ تھا ان کا کہ ہر باشعور انسان یا تو ظالم کے ساتھ ہے یا مظلوم کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کتنی پتے کی بات، کیسا پیمانہ، کیا پیرامیٹر ڈاکٹر علی شریعتی نے دیا ہم سب کو۔ اور دیکھ لو اور پوچھ لو اپنے دل سے، ہم ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ، تیسری صورت کسی کے لیے کوئی نہیں۔ یہی پیغام آپ برادران وطن میں بھی لے جائیں۔ آج بہار کا الیکشن ہونے 3 مہینے گئے، 8 کروڑ کی آبادی سے وہاں کی ووٹر آئی ڈی کے لیے آپ فارم بھروانے لگایا جا رہا ہے۔ اب 16-17 دن بچے ہیں، چور دروازے سے این آر سی کو لایا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ان کی، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ بڑا طبقہ کس پارٹی کو ووٹ دے گا اور کون سی پارٹی محروم رہے گی، اس لیے یہ کام کر رکھے گئے۔ 9 جولائی کو مہا گٹھ بندھن تیجسوی یادو نے وہاں پر بند کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ صرف کچھ مثالیں ہیں، ہمارے ملک میں بھی ظالم اور مظلوم کی کشمکش جاری ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ میں آخر میں آج کے اس سے ہم کو پہلا درس کیا ملتا ہے؟ پہلا درس یہ ملتا ہے کہ ہم قیادت کا ادب و احترام کریں۔ قیادت بولے تو صرف کونسلر، ایم ایل اے، ایم ایل سی، ایم پی نہیں ہے، یہ بھی ایک قیادت ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی قیادت ہے، اس کے علاوہ ہماری برادری کی قیادت ہے، اس کے علاوہ ہماری مسجدوں کی قیادت ہے، اس کے علاوہ ہمارے محلوں کی قیادت ہے، ہماری تعلیمی قیادت ہے، ہماری اخلاقی قیادت ہے، ہماری تنظیموں اور جماعتوں کی قیادت ہے۔ احترام کریں، ان کی بات کو سنیں، پوچھ کر نہ پھینکیں۔ آج سب سے بڑا کامیابی کا راز ایران کا یہی ہے کہ وہاں رجائم کو چینج کرنا چاہتے تھے، قیادت پر سے اعتماد اٹھانا چاہتا تھا اسرائیل، الٹا ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنی قیادت پر قربان ہو جائیں گے، اور جب تک عوام کا سپورٹ نہ ہوتا، آج وہاں کے لیڈر یہ نہیں کہہ سکتے
کہ ہم نے امریکہ کو تماچا مارا، ہم نے اسرائیل کو شکست دے دی، ہم ایٹمی ہتھیار بنا کر رہیں گے اسی طرح جس طرح دوسرے ممالک بنا رکھے گئے، اور ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم اسرائیل بند کرے۔ اب ان افینسیو پوزیشن میں آ گیا۔ کیوں آیا؟ قیادت کی طرف سے آیا، پبلک سپورٹ کی طرف سے آیا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو، شیعہ سنی نہیں ہیں۔ جتنے لوگ اللہ کے مبارک اور محترم گھر کعبۃ اللہ کو حج کے لیے جاتے ہیں وہ پورے لوگ مسلمان ہیں، اور یہ پورے ایک امت ہیں اور ایک عالمگیر امت ہیں۔ اس عالمگیر امت کو ملکوں اور قوموں میں بانٹا نہیں جا سکتا۔ ہم ضرور رنجیدہ ہوتے گئے فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے ظلم کو دیکھ کر، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہیں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی اور سرخروئی حاصل ہوتی۔ تو ہم جماعتوں میں نہ بٹیں، بھلے کام کریں لیکن ہمارے اندر کوآرڈینیشن ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کن جائیں، ایک دوسرے کو بلائیں۔ پھر تیسری چیز استقامت ہے۔ شہادت کا سب سے بڑا درس یہ ہے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ 4 صحابہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت ابن عمر تھے، حضرت ابن زبیر تھے۔ ان لوگوں نے سمجھایا کہ نہ جائیں کوفہ کو، اگرچہ کہ آپ کے موقف کو مانتے تھے، لیکن وہ وہیں رکے رہے، آپ آگے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو آج 1447 سال سے یہ بتا دیا، خون کی شہادت کی لکیر کھینچ کے، کہ دیکھو میرے نانا کے لائق وہ دین یہاں تک خلافت میں تھا، یہاں سے بادشاہت میں بٹ گیا۔ آج تک دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ تو ہمارے نوجوان ایسی استقامت ہو، ہمارے بچوں میں یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان جئیں گے، مسلمان مریں گے۔ کہو ہم مسلمان ہیں، مسلمان جئیں گے، مسلمان مریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔